میرے پاس جو معدے کا لا علاج مریض آتا ہے میں اسے کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا گڑ شروع کریں، تھوڑا تھوڑا کھانے کے بعد۔ یقین جانیے میں ایک غذا دیتا ہوں، ایک دوا اور غذا دیتا ہوں، ایک احتیاط بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کی اگر معدے کی گیس، تبخیر، جلن، پیٹ کا بڑھنا، کھانے کا ہضم نہ ہونا اور کھٹے ڈکار، آپ یہ ساری چیزیں اس کے لیے دوائیں کھا کھا کے تھک چکے ہیں۔ میں صرف ایک احتیاط بتاؤں گا کہ کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیں۔ کھانے سے پہلے جی بھر کے پانی پیئے، جتنا پی سکتے ہیں۔ کوئی مجبوری ہے، اگر نوالا اٹک گیا ہے تو کھانے کے درمیان ایک آدھ گھونٹ پانی پی لیں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اور کھانے کے درمیان بھی نہ پئیں تو اچھی بات ہے، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ جو کھانے کے بعد پانی ہے وہ زندگی کی صحت۔ 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ اگر آپ صحت چاہتے ہیں اور تندرستی چاہتے ہیں تو 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ ایسی صحت مند زندگی، ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے، بہت زیادہ۔ ایسی صحت مند زندگی، ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ایک چیز، کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیں، پانی چھوڑ دیں۔ پوری دنیا میں کتنی قومیں ایسی ہیں جو کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی۔ ملکوں کے ملک ہیں، ملکوں کے ملک ہیں جو ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، تازہ نیم گرم۔ ایک تو کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دیں، اور دوسری آپ سے درخواست ہے کہ کھانے کے ساتھ گڑ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ صحت، تندرستی، قبض کا آخری علاج ہے، پیٹ بڑھنے کا علاج ہے، پٹھوں اور اعصاب کے کھچاؤ کا علاج ہے، صحت اور تندرستی کا علاج ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ کیوں چھوڑیں اس کو؟ کیوں چھوڑیں؟ میٹھا لینا ہے تو لے، پر گڑ لے۔ حتیٰ کہ یہاں تک آپ پچھلے بادشاہوں کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پچھلے بادشاہوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے بادشاہوں کی تاریخ میں یہ چیز واضح ملتی ہے کہ ان کی زندگی میں بھی جتنے شاہی کھانے تھے اس پہ چاندی کے ورق اور سونے کے ورق لگے ہوں، چاندی کے برتن اور سونے کے برتن ہوں، ان میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں، اور سونے کی میز ہو اور سونے کی کرسی ہو اور سونے کے چمچ ہوں، سب کچھ، لیکن گڑ ان کی زندگی میں شامل تھا اور دسترخوان کی زینت تھی اور دسترخوان کا حصہ تھا۔ گڑ ان کی زندگی میں شامل تھا، دسترخوان کا وہ حصہ تھا اور دسترخوان کی زینت تھی۔